إلى يوم الدين أما بعد فقط قال امام جواد علیہ السلام من زار قبرت عمی بقم فلہ الجنہ. صلوات پڑھ دے محمد والے. اللہ محترم امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے بھی میری پھوپھی یعنی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی زیارت کی تو پھر اس پہ جو ہے جنت لازمی ہے، لازم ہے جنت. اور الگ الگ سب امام معصومین سے بہت احادیثیں ہیں زیارت کے سلسلے سے. 8ویں امام کی بھی ہے، 6ٹھے امام سے بھی ہے کہ مثلا جو ہے جو بھی زیارت کرے گا معرفت کے ساتھ تو اس کے لیے جنت لازم ہے. تو معصومہ قم ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی افراد زیارت پہ ایران گئے ہوں گے زیارت کی ہوگی کہ معصومہ قم کی کیا عظمت ہے اور خود اس سرزمین کی کیا عظمت ہے. یعنی جو ہے خود معصومین نے فرمایا کہ اگر چاروں طرف سے بلائیں گھیر لے تو پھر جو ہے تم شہر قم میں پناہ لینا، وہاں کچھ اثر نہیں کرے گا جادو ٹونا بھی. پڑھیے سلوات. تو سرزمین پہ پناہ لینا. اچھا خصوصیت بھی اس سرزمین کی یہ ہے کہ بہرحال ایران میں ابھی بھی یا اس سے پہلے ہے نا دیگر بھی تھے، لیکن شہر قم کی یہ خصوصیت تھی ہے نا کہ صرف جو ہے اس شہر میں شیعان حیدر کرار رہے ہیں. پڑھ دیجئے ایک اور آہستہ سے ہے نا کیا ہے بات پڑھ دیجئے. فضیلت ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس قوم کی جو فضیلت خود معصومین علیہ السلام نے 6ٹھے امام نے فرمایا کہ شہر کوفہ جو علم کا مرکز ہے، امام نے اس دور میں فرمایا کہ وہ جو ہے سمٹ جائے گا، علم سمٹ جائے گا اس طریقے سے جیسے سانپ اپنے بل میں سمٹ جاتا ہے. اور فرمایا کہ پھر جو ہے دوسرے شہر میں جو علم کا مرکز یعنی علوم حاصل کریں گے تو وہ جو ہے شہر قم ہوگا، شہر قم ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے کہ اب اندازہ اسی سے لگا لیں کہ جب بات دقیق ہے بولنا پڑتا ہے نا، جب مکان کی یہ عظمت ہے تو پھر مکین کا کیا ہوگا. پڑھیے صلوات محمد والے. تو ایک شخص 6ٹھے امام کی خدمت میں حاضر ہوا. چند افراد تھے، 4 6 8 10 افراد تھے. تو حاضر ہوئے، امام کو سلام کیا اور کہا مولا ہم جو ہے شہر رے سے آئے ہیں. امام نے کہا کہ ہمارے قمی بھائی کتنے خوش نصیب ہیں. پھر دوبارہ کہا کہ مولا ہم جو ہے شہر رے سے آئے. پھر امام نے وہی فقرہ کہا کہ ہمارے جو ہے قمی ہے نا جو قم میں رہنے والے ہیں وہ قمی بھائی ہیں. اسے سن لے رہے الگ چیز. اب جاتا سوچیں آپ یہ امام جسے اپنا بھائی کہہ دے ہے نا، بھائی کہہ دے، کتنا عظمت کا مالک ہو. امام کرے قمی بھائی جو ہے کتنا خوش نصیب ہے. پھر وہی فقرہ کہا. تو پھر اس کے بعد جو ہے امام نے بتایا فرمایا کہ دیکھو ہر ایک کا حرم ہے، اللہ کا حرم خانہ کعبہ اور اللہ کے رسول کا حرم جو ہے وہ مدینہ ہے، مولا کائنات کا حرم جو ہے وہ کوفہ ہے. ہر ایک کا حرم ہے اور ہم اہل بیت کا حرم جو ہے وہ شہر قم ہے. صلوات پڑھے محمد والے. اور فرمایا ہے نا معصومین نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہوں گے اور 3 جو ہے شہر قم کی طرف ہے نا کھلے گا. تو کیا بیوی کی عظمت تھی، علم معرفت کمال اس منزل پہ تھی کہ وہی فقرہ 7ویں امام نے کہا کہ جو رسول اسلام نے شہزادی زہرا کے لیے کہا تھا نا فدا کا ابوہا کہ تیرا باپ تجھ پہ قربان ہو جائے، یہی فقرہ جو ہے 7ویں امام نے معصومہ قم کے لیے کہا تھا. معصومہ قم یہ لقب جو ہے بہت مشہور ہے اور 8ویں امام نے یہ لقب دیا معصومہ قم. تو وہی جملہ وہی فقرہ کہا. اور اس موقع پہ کہ چند افراد آئے تھے سوالات کے سلسلے سے معلوم کرنے پوچھنے. اتفاق سے امام جو ہے گھر پہ نہیں تھے نا، امام جو ہے باہر گئے ہوئے تھے.
تو لوگ آئے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آج کل کا تو راستہ واسطہ دور تھا نہیں ہے نا، پہلے دور سے آنا، پیدل آتے تھے نا، یا مثلا جو ہے گھوڑے سے آتے تھے، اونٹ سے آتے، آج کا دور تو تھا نہیں کہ بائک سے چلے آئے، ایسے چلے آئے نا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مسئلہ تھا، رکنا بھی ان کے لیے مسئلہ تھا اور معلوم کرنا تھا، اور اس وقت امام گھر پہ موجود نہیں تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کہا کچھ سوالات ہے، اور ہم نے یہ چاہا کہ امام سے معلوم کر لیں۔ تو امام تو اس وقت ہے نہیں اور رک بھی نہیں سکتے، تو پھر معصومہ قم نے دریافت کیا، پوچھا کہ ان سے کہے دو کیا سوالات ہیں، دے دیں۔ تو جو لکھا ہوا تھا وہ جو ہے دیا، اور اس کے بعد جو ہے معصومہ قم نے اس کا جواب دے دیا، ہے نا، جواب دے دیا۔ اب لے کر جانے لگے، جب جانے لگے تو راستے میں امام سے ملاقات ہو گئی، ساتویں امام سے ملاقات ہو گئی۔ اب جب امام سے ملاقات ہو گئی، اب لوگوں نے سلام وغیرہ کیا، پوچھا مولا، پھر اس کے بعد مولا نے دریافت کیا کیا مسئلہ ہے، کہا مولا ہم آئے تھے، کچھ سوالات تھے اور ہم چاہتے تھے کہ آپ سے معلوم کر لیں، لیکن آپ نہیں تھے، اور اس کا یہ جواب مل گیا۔ تو امام نے کہا کہ لاؤ جواب دے کے۔ اب جو ہے امام نے پڑھا، یعنی جو معصومہ قم نے جواب دیا تھا امام نے پڑھا۔ اب پڑھنے کے بعد یہی فقرہ امام نے کہا فدا ہو ابوہا، یعنی ایسا جواب دیا تھا کہ ساتویں امام نے کہا کہ تیرا باپ جو ہے تجھ پہ قربان ہو جائے گا۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ نسبت کی وجہ سے، یعنی جو ہے اس منزل پہ معصومہ قم تھی، اس منزل پہ آج بھی دیکھ لے کہ جو تشنا ہے آج بھی جو ہے وہ معصومہ قم کے دیار میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد جو ہے وہ علم حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جاتے ہیں اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے جو ہے وہ شہر میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد جو ہے وہ جو افراد ہیں علم سے تشنا ہوتے ہیں اس کی تشنگی کو بجھاتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ بے شمار جو ہے، دیکھیں کوئی یہ بتا نہیں سکتا ہے کہ شہر قم میں جو ہے کتنا مدرسہ ہے، سمجھے آپ؟ اتنا مدرسہ سمجھ لیجیے آپ، پڑھیے صلوات، ہے نا، اتنے مدرسے ہے، وہ اتنا حوزہ ہے کہ کوئی ہے نا یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مثلا جو ہے 1000 وہ سب اندھی مارے، وہ الگ بات ہے، یعنی اتنا اس قدر۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ دیگر ممالک سے جو ہے ہر جگہ کے لوگ آتے ہیں، اور آنے کے بعد جو ہے وہ استفادہ کرتے ہیں۔ یہ جو ہے کریمہ اہل بیت ہے، کریمہ اہل بیت ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان بھی جو ہے ہو سکتا ہے نا، ظاہرین بھی ہے نا، کہ جو جاتے ہیں تو زیادہ، ہر ایک کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ زیادہ تر جو سکون اور اطمینان ہوتا ہے تو شہر قم میں ہے، لیکن طلباء کے ساتھ جو ہے یہ ہے، جو طالب علم جو وہاں رہتے ہیں تو اگر جو ہے دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں ایران سے، شیراز یا ادھر ادھر، تو 2-4 دن کے بعد دل گھبرانے لگتا ہے، لیکن جیسے ہی قم کی طرف پلٹتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وطن جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وطن جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک شاگرد نے ایک آیت اللہ سے سوال کیا تھا، بات بہت دقیق ہے، غور سے سنیے گا، جو تھوڑا بہت بول رہے ہیں وہی معصومہ قم کا دین ہے نا، لیکن ایک چیز اور ہے، ابھی تک ہم مجلس نہیں پڑھ پا رہے ہیں صحیح سے، ابھی تک جو ہے ہم مجلس نہیں پڑھ، لیکن قم کے سامنے جو ہے نا، جو گئے ہوں گے پرانے یا جو پرانے بزرگ ہیں علماء جانتے، اس کے سامنے جو ہے نا وہ مجلس ہوتی تھی بہت پہلے، یہ 30 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں۔ ایک آدمی ہوتے تھے، نہیں بھی رہتے، ہم پڑھتے تھے، بعض دوست تھے، ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، لیکن پڑھتے تھے ہمارے 5 منٹ 10 منٹ جو ہے۔ پھر اب دارالقرآن میں چلا گیا، وہاں پہ جو ہے ابھی بھی مجلس ہوتی ہے نا، اور مسجد اعظم میں ہر 4 شنبے کے شب میں ہے نا، یعنی ہندی زبان میں، اردو زبان میں، ہندی زبان میں ابھی بھی مجلس ہوتی ہے، وہ جو ہے حرم کی طرف سے، اور 12 کوپن دیتے تھے نظر کا کھانے کا، اس وقت ایک ہم بھی کھاتے تھے، حق تھا ہمارا۔ پڑھیے صلوات محمد والے۔ تو بات جو ہے آگے بڑھا دیے نا، بات آگے بڑھا دیے، تو ایک یاد ہے کہ بھول گیا، کیا کہے تھے، بھول گیا آپ، ہے نا، دیکھیے زیادہ نہیں پڑھیں گے، ہے نا۔ یہ ایک شاگرد نے، یاد ہے، آپ بول نہیں رہے، سب یاد ہے آپ کو، ہے نا، ایک شاگرد ہے، ایک آیت اللہ سے سوال کیا، اس نے پوچھا، کہا کہ آقا یہ بتائیے آخر جو ہے کیا مسئلہ ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے قم میں رہتے ہیں تو دل لگتا ہے، یا مثلا جو ہے مشہد جاتے ہیں تو مشہد بھی جاتے ہیں تو
جب تک حرم میں دل لگ رہا ہے نا، باہر نکلے تو زیادہ سے زیادہ ہے نا 1 ہفتہ 8 دن 10 دن، پھر اس کے بعد جو ہے پھر یہ ہوا کہ ہے نا وہ کم یاد آنے لگتا ہے نا۔ اچھا جو پڑھنے سے بچے وہ الگ مسئلہ، وہ سوچے کہ جتنا رہ لو ادھر بچ جائیں گے ہے نا، وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو کہا کیا وجہ ہے کہ مثلا جو ہے مشاہد آتے ہیں اور جب تک حرم میں رہتے ہیں دل لگتا ہے، اور 1 ہفتے کے بعد جو ہے پھر کم یاد آنے لگتا ہے، اور جب کم میں جاتے ہیں تو پھر وہاں جو ہے دل نہیں گھبراتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وطن میں ہیں نا، مشہد میں رہتے ہیں، جب تک حرم میں ہے ٹھیک ہے، باہر نکلے پھر جو ہے یا دل نہیں لگتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، کہا کہ دیکھو ماں کے پاس زیادہ دل لگتا ہے۔ پڑھیے صلوات۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معصوم کم کی عظمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے نا۔ ابھی بھی جو ہے معصوم کم کے ہاں جو ہے بے شمار معجزے، بے شمار جو ہے معجزہ ہوتا رہتا ہے، ابھی بھی بے شمار ہے۔ یا آپ کتاب وغیرہ میں دیکھیے گا بہت سے معجزے ایسے ہیں کہ بیان نہیں کر سکتے ہے نا، مطلب شک ہوتا ہے پھینک رہے ہیں کیا کہ یہ سب، اسی لیے وہ سب نہیں بیان کرتے۔ کتاب میں ایک معجزہ آپ دیکھیے، معصوم کم کی کتاب ہے، اس میں آپ دیکھیے اس میں بھی لکھا ہوا ہے۔ ایسے تو آپ کو بہت سے معجزات ہر روز جو ہے معجزہ ہی ہے، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص تھا آذربائیجان کا رہنے والا، اور وہ چاہ رہا تھا کہ علم حاصل کرے، یعنی شہر قم آنے کے بعد علم حاصل کرے۔ پڑھ دیں نا، گھبرانے نہیں، بہت سست بیٹھے آپ، کیا بات؟ تو آپ کی وجہ سے ہم سست ہو جاتے ہیں دیکھ کر ہے نا، کہ کتنا کھینچے بیچارے، کتنا پتہ نہیں ہے نا، چاہ رہے ہیں نہیں چاہ رہے ہیں، کتنا پڑھیں۔ تو بہرحال سن لیجیے، یہی آخری ہے نا، آخری سن لیجیے۔ تو نام تھا حمزہ نام تھا، اور ایک آنکھ میں عیب تھا، ایک آنکھ میں۔ تو یہ ہوا کہ علم حاصل کریں گے، تو وہاں پہ بہرحال جو قانون وغیرہ تھا اپنا، تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو تمہارا داخلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کہا کہ کیوں؟ کہا یہ قانون ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ایک آنکھ میں عیب ہے، اب مبلغ ہو گئے، جب ممبر پہ پڑھو گے، اچھی بات بھی پڑھو گے تو وہ اثر نہیں کرے گا، یعنی وہ اثر نہیں کرے گا کہ ایک آنکھ میں جب عیب ہے، تو ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بات نہیں ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ بہرحال جو بھی ہو، اور ہم جو ہے چاہتے ہیں کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ تو بہرحال کہا کہ ٹھیک ہے، جو قانون ہے اس کے خلاف جو ہے چلو ہم تمہارا جو ہے داخلہ لے لیتے ہیں۔ اب جو ہے داخلہ لے لیا گیا، اور تمام چیزیں ہوئیں، یہاں تک کہ اس کا جو ہے تہران میں ہے نا بہت استقبال ہوا، اس دور میں استقبال وغیرہ ہوا، اور ویڈیو وغیرہ سے سب بنائی گئی ویڈیو وغیرہ۔ آج کل کی طرح تھا نہیں اتنا آسان ہے نا، اس وقت بس کیمرہ مین، اچھا وہ بھی ہے نا ہر قسم کے رہتے ہیں، وہ جو ویڈیو وغیرہ بنا رہے تھے زیادہ جو ہے نا جو وہ کر رہے تھے تو اس کی آنکھ ہی کی طرف ہے، ایک آنکھ میں عیب تھا، آنکھ خراب تھی، لیکن زیادہ تر جو ہے ادھر ہی تھا مسئلہ ہے نا۔ اب اس کے بعد جو ہے واپس آ گئے، تو وہ کیسٹ وغیرہ جو بنائے تھے وہ دے دیا مدرسے میں، مرید کو دے دیا، جو ہوتے ہیں اپنا دے دیا اپنا۔ بہرحال وہ رکھا تھا، تو یہ ہوا کہ ایک دن جو ہے دیکھا جائے کیسٹ لگا کر، مثلا سب طالب علم تھے، یہ تھے، یہ ہوا کہ لگایا جائے۔ تو اب جو ہے جب کیسٹ لگی تو ظاہر سی بات ہے جو بنائے تھا زیادہ تر جو اسی کی آنکھیں کی طرف تھا نا۔ اب سب طالب علم تھے، بیٹھے دیکھ رہے تھے، تو آخر کار آپس میں ہنس رہے تھے، ہنسی مذاق، جیسے دیکھے تو ہنسنے لگے سب آپس میں، مذاق اڑا رہے تھے۔ اور یہ بھی، اس کا نام حمزہ تھا، یہ بھی بیٹھا ہوا تھا، سب ہنسی مذاق اڑا رہے تھے۔ جب دیکھا تو بہرحال جو ہے یہ مایوس ہو گیا۔ اب اس نے عہد کر لیا کہ اب جو ہے ہم علم نہیں حاصل کریں گے، اب چھوڑ دو، اب جو ہے ہم اپنے وطن جائیں گے۔ اس طریقے سے ابھی مذاق اڑا رہے ہیں، سب ہنس رہے تھے، آپس میں مذاق اڑا رہے تھے۔ تو یہ طے کر کے اب یہ سوچا کہ اب ہم جا رہے ہیں اور آخری زیارت معصوم قم کی کریں گے، آخری زیارت کر کے جو ہے ہم اپنے وطن واپس چلے جائیں گے، علم نہیں حاصل کریں گے۔ بہرحال یہ شخص جو ہے گیا، اور جانے کے بعد جو ہے ذریعے معصوم قم پکڑ کر جو ہے مثلا جو ہے خدا حافظی کیا، رویا گریا کیا، کہا کہ معصومہ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے بعد پھر ہم اپنے علاقے میں وطن میں جائیں، جانے کے بعد جو ہے تبلیغ کریں، لیکن جو ہے اب آخری کیفیت ہے، یعنی خدا حافظی کرنے آئے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے حرم سے، معصوم قم کے حرم سے نکلا۔ اب جیسے ہی جا رہا تھا تو پھر
یہ اس نے دیکھ لیا کہ انہی کا ایک ساتھی ہے، اور جو سلام کیا تو ایسے جس طریقے سے لوگ نہیں پہچانتے جواب دیا، آگے بڑھ گیا۔ اب یہ جو ہے حمزہ ہے نا، یہ سوچنے لگا کہ تو دوست ہے ہمارا اور ہم نے سلام کیا اور توجہ نہیں دیا، بس ایسے ہی علیہ السلام کر کے نکل گیا۔ تو پھر جو ہے آواز دی، ہے نا، حمزہ نے آواز دی۔ جب آواز دی تب وہ پھر مڑ کر دیکھا تو کہا ارے تم ہو، ہم نے تو پہچانا نہیں، تمہاری آنکھ کو کیا ہو گیا؟ تب یہ متوجہ ہوئے، کہا کیا ہوا؟ اب جب دیکھا تو اب جو ہے آنکھ صحیح اور سالم ہے۔ تو اب دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ آنکھ جو ہے وہ صحیح اور سالم ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے عہد کر لیا کہ اب جو ہے یہیں پہ رکیں گے، اور جب وطن میں اپنے جائیں گے تو معصومہ قم کا معجزہ ساتھ لے کر جائیں گے۔ پڑھیے صلوات۔ تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے کریمہ اہل بیت ہیں کہا گیا ہے۔ انسان جو ہے اگر ان کے در پہ آ کر دعا کرے، ان کا واسطہ دے کر جو ہے دعا کرے تو دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ یہی معصومہ قم ہے کہ کس قدر جو ہے یہ بے قرار تھی، وہی محبت جو امام حسین اور شہزادی زینب بھائی بہن کی محبت ہے، اسی طریقے سے آپ دیکھیں تاریخ میں دوسری محبت جو ہے یہی 8ویں امام اور معصومہ قم کی محبت ہے نا۔ یہ ایک امام کی بھائی بھی ہیں، ایک امام کی پوتی بھی ہے، ایک امام کی پھوپھی بھی ہے، اور اس منزل پہ کہ آپ دیکھیں کہ جب معصومہ قم مدینے سے نکلی ہیں ملنے کے لیے کہ امام سے ملاقات ہو جائے، زیارت ہو جائے، بہرحال جب قم کے قریب پہنچی ہیں تو ظالموں نے حملہ بھی کیا۔ اس میں جو معصومہ قم کے ساتھ جو لوگ تھے تو بہت سے لوگ جو ہے وہ شہید بھی ہو گئے، اور آخر کار جو ہے بھائی سے ملاقات بھی نہیں ہوئی معصومہ قم کی، اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ یہی تمام جو ہے صدمہ تھا، یہاں تک کہ اس قدر کہ چند روز کے بعد جو ہے یہ دنیا میں نہیں رہی معصومہ قم۔ بعض تاریخ اور روایت میں جو ہے آج کے شب بھی ہے، کل کا بعض روایت میں 10 ربیع ثانی بھی ہے، بہرحال تو آج کی بھی تاریخ بعض جگہ بعض روایات میں ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے معصومہ قم تھی، لیکن بہت سے افراد جو ہے تھے، مصعب اور دیگر جو ہے افراد تھے۔ منزل ساوا پہ ہے نا، وہاں پہ جو ہے معصومہ قم رکی ہوئی تھی، یہاں تک کہ جب یہ مسئلہ آ گیا کہ معصومہ قم دنیا میں نہ رہے تو کون؟ ایک نادر نام تھا، بہت بزرگ متقی پرہیزگار تھے، لوگوں نے کہا کہ انہی کو لایا جائے، ہے نا، وہی جو ہے سپرد لحد کرے۔ ابھی جو ہے گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اب لوگوں نے کیا دیکھا کہ گھوڑے پہ سوار 2 افراد چلے آئے ہیں، وہ جو ہے 8ویں امام اور 9ویں امام تھے۔ بھائی جہاز آئے اور آنے کے بعد جو ہے سپرد لحد کیا، اور سپرد لحد کرنے کے بعد پھر لوگوں نے کیا دیکھا کہ پھر وہ جو ہے فوراً چلے گئے، یعنی کسی سے کوئی گفتگو کوئی بات چیت نہیں کیا، اور فوراً جو ہے وہ چلے گئے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ معصومہ قم ہے کہ جب 8ویں امام نے ٹیبل سے کہا تھا ہمارے جد کا مصائب مرثیہ پڑھو، اور جب انہوں نے پڑھا امام نے جو ہے پردہ لگا دیا ہے نا، عورتیں ادھر تھی، خانواد اہل بیت کے ادھر مرد تھے، امام موجود تھے، اور جناب درویش جو ہے وہ مرثیہ پڑھ رہے تھے۔ جب مرثیہ سنا چکے تو آخر میں کہا امام نے، بس آخری فکرہ ہے، امام نے کہا کہ ایک شعر اور بڑھا دو کہ غریب ایک ہوگا نا، وہ ہم ہوں گے، اور اس کی قبر جو ہے شہر طوس میں بنے گی۔ بس یہی سننا تھا کہ معصومہ قم کو غش آ گیا۔ امام آئے خیمے کے اندر، یعنی پردے کے ادھر آئے، امام گھر میں آئے، اور آنے کے بعد امام نے معصومہ قم کا سر اپنے زانو پہ رکھا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد غش افاقہ ہوا۔ کہوں گا معصومہ قم، آپ نے صرف سنا اور آپ کو غش آ گیا، لیکن ایک بہن بلندی سے دیکھ رہی تھی، ہے نا،
کی ماجایا ہے اور شمر کا کند خنجر ہے، اور شمر کہہ رہا ہے انا جالس صدر الحسین، کہ جب میں حسین کے سینے پہ سوار ہوا تو امام کے لب حرکت کر رہے تھے، اور وہ بہن جو ہے ایک بلندی سے دیکھ رہی تھی کہ شمر کا کند خنجر ہے، حسین کا سوکھا گلا ہے۔ شہزادی زینب نے بھائی حسین کو نہیں پہچانا، تعجب سے کہا حل انت اخی، ارے کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ ارے بھیا حسین، شاید زینب ہر مصیبت بھلا دے لیکن یہ مصیبت نہیں بھلا سکتی کہ فرات کے کنارے یا صاحب کر دیا وسلام الذین پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق ان حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما، کریم جو لا اولاد اسے اولاد عنایت فرما، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ رک جائے ایک لائن نوا پڑھو۔ ہاں آپ پڑھیے گا؟ ارے ہم پڑھتے ہیں نوا پڑھو، ایک دو لائن نوا پڑھ دیتے ہیں نا۔ سین 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 دن کٹ گیا حسین کو لاش اٹھانے میں، 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 قوت کے بدلے درد ہے سینے میں شانے میں، دن کٹ گیا حسین کو لاش اٹھانے میں، بھیا مسافرت میں کلے جا نکل گیا، بھیا مسافرت میں کلے جا نکل گیا، کاہے کو ایسا لال ملے گا زمانے میں، یا حسین کو لاش اٹھانے میں، ماں سے سکینہ کہتی تھی لے لے کے ہچکیاں، ماں سے سکینہ کہتی تھی لے لے کے ہچکیاں، پانی یتیم کیا نہیں پاتے زمانے میں، یا حسین کو لاش اٹھانے میں، دریا کنارے جل گیا خیمہ امام کا، دریا کنارے جل گیا خیمہ امام کا، دریا کے پاس جل گیا خیمہ امام کا، دریا کے پاس جل گیا خیمہ امام کا، اے قیس کیسی آگ لگی تھی زمانے میں، یا حسین کو لاش اٹھانے میں، دن کٹ گیا حسین کو لاش